السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت خوبصورت فراق کا ڈیزائن شیئر کروں گی۔ تو یہ دیکھیں، یہاں پر میں نے ڈبل کپڑا فولڈ کر لیا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں پر اس کی میں اب میئرنگ کروں گی۔ تو یہ دیکھیں، یہاں پر میرے پاس اس فراق کا ناپ ہے۔ تو سب سے پہلے میں یہاں پر اس طرح اس کے ناپ کو فولڈ کر کے اس کے اوپر رکھوں گی۔ یہاں پر میں اس کی کندھے کی چوڑائی اور تیرے کا نشان لگا لوں گی۔ یہ دیکھیں، اوپر سے میں نے تقریباً 1.5 انچ چھوڑ دیا ہے۔ تو یہاں پر اس کے کندھے کا نشان لگا لوں گی۔ اب میں یہاں پر اس کا جہاں سے آگے گلا بنا ہوا ہے وہاں پر میں اس کا ایک نشان لگا لوں گی۔ دیکھیں، اب یہاں سے میں یہ دیکھیں، یہاں پر میں 1.5 انچ پہ اس طرح کر کے اس کا ڈاؤن دوں گی تیرے کا۔ تو اب میں اس کے آگے کندھے کی اس طرح کر کے کندھے کا نشان لگاؤں گی۔ تیرے کے ڈاؤن کو ہم اس طرح کر کے ترچھا کر لوں گی جہاں سے آگے ہم نے گلا بنانا ہے۔ یہاں پر میں نے اس کی کندھے کا نشان لگا لیا ہے۔ اب میں، چونکہ یہ فرنٹ اس کا ہے تو اس لیے یہاں پر میں اس کا فرنٹ سے ڈاؤن کروں گی اس طرح کر کے۔ اب یہ دیکھیں، ہمارے پاس جو آگے پارٹ ہے یہ ہمارا اضافی ہے، اس پہ ہم اس کی ڈیزائننگ کریں گے۔ یہاں پر اس کا ہے 10 انچ، مطلب ڈبل میں یہ 10 انچ ہے، ٹوٹل یہ 20 انچ ہے۔ یہ ہمارے پاس اضافی کپڑا ہے فراق کی، جو ہم نے ڈیزائننگ کرنی ہے اس کے لیے۔ تیرے سے آگے جہاں سے مطلب ہم گلا بناتے ہیں تو وہاں سے، تو اب میں اس کے گلے کی لینتھ میں، مطلب میں نے گلے کی لمبائی نیچے کی طرف گہرائی کتنی رکھنی ہے، وہاں پہ میں نے اوپر سے 1/2 انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے 5 انچ پہ نشان لگایا ہے۔ 5 انچ سے آگے پھر میں نے یہاں پہ 8 انچ کا نشان لگایا، مطلب یہ ہمارا نشان تیرے سے 13 انچ نیچے کی طرف میں نے اس طرح کر کے نشان لگا لیا ہے۔ اسی طرح اوپر سے 1/2 انچ کا مارجن چھوڑتے ہوئے میں 13 انچ پہ اس طرح کر کے نشان لگا لوں گی۔ اب میں نشانوں کو اس طرح کر کے آپس میں ملا دوں گی۔ یہ دیکھیں، یہاں پر ایک باکس سا بن گیا ہے۔ تو یہاں پر ہم اس کا گلا بھی بنائیں گے اور اس کی ہم ڈیزائننگ بھی کریں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہاں پر سب سے پہلے میں اس کے کندھے کی کٹائی کروں گی۔ اب میں نے یہاں پر اس کی تیرے کی کٹائی کی۔ اب یہ دیکھیں، یہاں پر میں سیم دوسری طرف اس طرح کا نشان لگانے کے لیے ٹریسنگ وہیل سے اس کو پہلے میں ٹریس کروں گی، پھر میں سیم دوسری سائڈ پہ بھی اسی طرح نشان لگا لوں گی۔ دیکھیں، یہ پرنٹڈ کپڑا ہے تو اس لیے یہاں پہ نشان جو ہیں ویسے تو پرومننٹ ہو رہے تھے، لیکن کیمرے میں تھوڑے آپ کو لگیں گے، اس لیے میں ساتھ ساتھ میئرنگ کر کے بتا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں، یہاں پر اس کے سینٹر میں جو ہمارا مطلب جتنا پارٹ ہے کپڑے کا وہ 20 انچ ہے چوڑائی میں، اور نیچے کی طرف 13 انچ پہ میں نے اس پہ نیچے کی طرف نشان لگا لیا ہے۔ اب میں یہاں پر اس کا گلا بناؤں گی، جو ہمارا سینٹر والا 20 انچ کا پارٹ ہے چوڑائی میں، وہاں پہ ہم 20 انچ چوڑا ہی گلا بنائیں گے۔ گلے کی گہرائی جو ہے وہ 5 انچ ہوگی نیچے کی طرف، اور چوڑائی 20 انچ ہوگی۔ دیکھیں، یہاں پر میں نے 0 کا بکرم لیا ہے۔ یہاں پر ہم 0 کا بکرم لگائیں گے، نارمل چیپی بکرم ہم نہیں لگائیں گے، کیونکہ ہم نے اس میں ڈیزائننگ کرنی ہے۔ اگر ہم نارمل چیپی بکرم لگائیں گے تو وہ ہارڈ ہو جائے گا، مطلب جب ڈیزائن بنے گا تو ڈیزائن زیادہ ہارڈ ہو جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں، میں اس کا گلے کی چوڑائی 20 انچ اور اس کی گہرائی 5 انچ اس طرح کر کے میں نے اس کے نشان لگا لیے ہیں۔ اب میں یہاں پر اس گلے کی کٹنگ کر لوں گی۔ تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تو یہاں پر دیکھیں، میں اس طرح کر کے یہ میرے پاس ڈبل بکرم ہے۔ 0 کا بکرم میں نے ڈبل اس طرح لیا ہے، 20 انچ اس کی چوڑائی ہے، اور نیچے کی طرف جو اس کی گہرائی ہے 1/2 انچ کو اوپر سے مارجن چھوڑنے کے بعد 5 انچ مطلب 5.5 انچ پہ میں نے اس کی اس طرح کر کے کٹنگ کر لی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں، ایک دفعہ تو دیکھنے سے آپ کو لگے گا کہ اتنا بڑا گلا ہے، اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس کو کیسے ہم نے اپنے نارمل گلے کے مطابق تیار کرنا ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ یہاں پر میں اس گلے کو کپڑے کے اوپر پیسٹ کر لوں گی
یہ دیکھیں یہاں پر میں نے اس کو 20 انچ اس کی چوڑائی ہے، 5.5 انچ مطلب ہاف انچ کا مارجن چھوڑنے کے بعد اس کی جو گہرائی ہے وہ 5 انچ بنی ہے۔ اس طرح کر کے اس کے سائڈز کو میں اچھی طرح پریس کر دوں گی۔ دیکھیں اندر کی طرف میں نے اس کے مارجن کو جو اضافی اس کا فیبرک ہے اس کو میں نے اندر کی طرف فولڈ کر دیا ہے۔ سینٹر سے میں اس کی کریز بنا لوں گی اور چھوٹا سا ایک کٹ لگا لوں گی۔ اب ہم یہاں پر اس کو اس کپڑے کے اوپر اس پہ سٹچ کریں گے۔ دیکھیں چونکہ گلا بڑا ہے تو اس لیے یہاں پر پہلے میں اس کو پن اپ کر لوں گی تاکہ سلائی کرنے میں آسانی ہو۔ تو یہاں پر دیکھیں اب میں اس کو سلائی کروں گی، ساتھ ساتھ میں اس کو سیٹ کر لوں گی۔ اس طرح کر کے میں اس کی سلائی کمپلیٹ کروں گی۔ ہاف انچ کا مارجن لگانے کے بعد، ہاف انچ کا مارجن چھوڑنے کے بعد اب میں یہاں پر اس کی کٹنگ کر لوں گی بالکل نارمل گلے کی طرح، جس طرح ہم نارمل گلے کو اس طرح کر کے شرٹ کے ساتھ اٹیچ کر کے کٹ کر کے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے اندر کی طرف پلٹا کر ترپائی کر لیتے ہیں، بالکل اسی طرح میں نے اس کو یہ دیکھیں ہاف انچ کا مارجن چھوڑ کے کٹ لگا کے اس کو میں نے اندر کی طرف فولڈ کر کے ترپائی کر لینا ہے۔ تو اب میں یہاں پر جو دیکھیں یہاں پر میں نے گلا جو ہے ریڈی کر لیا ہے، تو اب میں یہاں پر اس کی ڈیزائننگ کروں گی۔ 5 انچ کا میں نے گہرائی میں نیچے کی طرف گہرائی میں 5 انچ کا جو ہم نے گلا ریڈی کیا ہے اس سے آگے میں نے جو نشان لگائے تھے، دیکھیں یہاں پہ 8 انچ پہ جو میں نے نشان لگائے تھے، اب میں اس کے اوپر ڈیزائننگ کروں گی۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر اس طرح کر کے میں گلے کے بالکل کارنر سے بالکل جہاں پہ ہمارا گلے کا کارنر بنتا ہے وہاں سے میں اس طرح کر کے فولڈ کر کے یہاں پر دیکھیں اس طرح کر کے میں سلائی لگا لوں گی۔ جہاں پر میں نے نشان لگایا تھا اس نشان تک یہاں پر میں اس طرح کر کے یہ ایک پلیٹ ڈال لوں گی۔ دیکھیں یہاں پہ اس نشان تک تو اب میں اسی طرح کر کے اسی طرح میں دوسرے کارنر پہ بھی اس طرح کر کے اس طرح بالکل سیم پلیٹ لگا لوں گی، پلیٹ ڈال لوں گی سلائی سے۔ دیکھیں یہاں پر اب میں اس طرح کر کے دوسری پلیٹ ڈال لوں گی۔ یہاں پر ہم نے اس کو بالکل ایکول فولڈ کرنا ہے تو ہماری پلیٹ جو ہے وہ ترچھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے دونوں سائڈ سے گلے کے جو ہمارے کارنر تھے ان کے دونوں سائڈ سے میں نے پلیٹس ڈال لی ہیں۔ اب میں یہاں پر جو ہمارا اندر والا باقی جتنا بھی فیبرک ہے میں اس کے اوپر بھی اس طرح کے پلیٹس لگا لوں گی۔ پلیٹس میں بالکل ساتھ ساتھ لگاؤں گی۔ یہاں پر بالکل پلیٹس کے ساتھ ساتھ ہم نے بالکل ساتھ ملا کے پلیٹس نہیں ڈالنی، ہم نے تقریباً ہاف انچ سے مطلب جتنے 2 پوائنٹ ہمارے انچز میں جو پوائنٹس ہوتے ہیں تقریباً 2 پوائنٹس کا ہم نے فاصلہ ان پلیٹس کے درمیان میں چھوڑنا ہے۔
پلیٹس کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو آپ اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ان کے درمیان میں جو فاصلہ ہے وہاں پر ہم نے کوئی ڈیزائننگ وغیرہ نہیں کرنی۔ جو فرنٹ پہ ہم نے 2 پوائنٹ کا فاصلہ چھوڑا تھا وہاں پہ ہم نے ابھی کچھ ڈیزائن بنانا ہے، تو اس لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے تاکہ آپ فائنل ڈیزائن کو سمجھ سکیں اور فائنل ڈیزائن دیکھ سکیں۔ لیکن یہاں پر میں اب ساری پلیٹس اس طرح لگاؤں گی۔ بہت خوبصورت فراق کا ڈیزائن بن کر ریڈی ہوگا۔ آپ اپنی چھوٹی بچیوں کے یا بڑی لیڈیز ہیں تو وہ بھی اس ڈیزائن کو کیری کر سکتی ہیں۔ جس طرح آج کل سیزن چل رہا ہے اس موسم میں آپ کسی بھی سلک کے فیبرک پہ یا لینن پہ یا کسی بھی اس طرح کے فیبرک پہ یہ ڈیزائن بنا سکتے ہیں۔ خدر پہ یہ ڈیزائن تھوڑا ہیوی ہو جائے گا، مطلب خدر کا اپنا سٹف بھی ایسا ہوتا ہے تھوڑا بھاری، تو جب ہم اس طرح پلیٹس زیادہ ڈالیں گے تو زیادہ بھاری بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر بیک سائڈ پہ میں نے ساری پلیٹس لگا لی ہیں۔ اب میں یہاں پر اس کے اوپر اس طرح کر کے سمپل سلائی لگا لوں گی تاکہ جو ہماری پلیٹس ہیں وہ اچھے طریقے سے اس طرح کر کے بیٹھ جائیں۔ پلیٹس جو ہیں ان کو میں ساتھ ساتھ کپڑے کو کھینچ کے نہیں رکھوں گی بلکہ بالکل ساتھ ساتھ اس کو جوڑ جوڑ کے اس پہ سلائی لگا لوں گی۔ اب میں اس کا فرنٹ اور بیک جو ہے اس کو آپس میں اٹیچ کروں گی۔ دیکھیں یہاں پر ہمارا یہ فرنٹ ہے، اس کو میں سمپل جس طرح ہم فرنٹ اور بیک کو اٹیچ کرتے ہیں اس طرح کر کے میں اس کو اٹیچ کر لوں گی۔ اب میں یہاں پر اس کا بیک سائڈ والا جو سمپل بیک سائڈ گلا بناتے ہیں، آپ چاہے تو بکرم پہ بنا سکتی ہیں، چاہے تو آپ ویسے سمپل جو ہم مغزی وغیرہ لگاتے ہیں وہ بھی بنا سکتی ہیں۔ اس طرح کر کے میں اس کا بیک گلے کی کٹنگ کر لوں گی۔ اب میں اس کے اوپر اس طرح کر کے سلائی لگا لوں گی تاکہ جب مغزی لگائیں تو اس میں زیادہ کھچاؤ نہ آئے بلکہ یہ اچھی طریقے سے چنٹس جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں۔ اگر ہم اس طرح کپڑے کو کھینچ کھینچ کے اوپر سلائی لگائیں گے تو ہمارا جو بیک گلا ہے وہ بہت بڑا ہو جائے گا، کھل جائے گا۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر میں نے ڈبل کپڑا لے لیا ہے، فولڈ کر لیا اس طرح، ریب دار کپڑا ہے جس طرح ہم بیک گلے میں مغزی لگاتے ہیں ریب کپڑے کی۔ اب میں یہاں پر اس کا بیک گلا بناؤں گی۔ یہاں پر ہم مغزی کو تھوڑا سا، بالکل زیادہ نہیں، بالکل تھوڑا سا ہلکے ہاتھوں سے کھینچ کے رکھنا ہے تاکہ ہمارا جو بیک گلا ہے وہ تھوڑا کلوز ہو، چنٹس کی وجہ سے وہ اس طرح آپس میں چنٹس کی وجہ سے زیادہ کھل نہ جائے، اس لیے ہم مغزی کو تھوڑا سا کھینچ کے رکھیں گے۔ یہ دیکھیں یہاں پر مغزی کو میں نے اندر کی طرف ترپائی کر لیا ہے۔ اب میں یہاں پر جو 2 چنٹس کے درمیان، فرنٹ والی جو 2 چنٹس کے درمیان جو میں نے تقریباً 2 انچ کا فاصلہ رکھا تھا وہاں پر یہ میں بڑے والا پرل لگاؤں گی۔ یہاں پر ہم چھوٹا پرل نہیں لگائیں گے کیونکہ ہم نے اتنا فاصلہ رکھا تھا کہ ہمارا اس گیپ کے اندر یہ پرل جو ہے وہ پورا آ جائے۔ تو یہاں پر میں ایک پلیٹ سے اس کو موتی کو لگاؤں گی اور دوسرے موتی کے ساتھ میں اس طرح کر کے اس کو دوسری پلیٹ کے ساتھ اٹیچ کروں گی۔ یہاں پر ہم نے موتی لگاتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارا جو دھاگا ہے جس سے ہم موتی لگا رہے ہیں اس کو ہم نے کھینچ کے رکھنا ہے۔ جب ہم ایک موتی لگا لیں گے تو اس کو اچھے طریقے سے کھینچ کے ہم پھر دوسرا موتی لگائیں گے تاکہ ہمارا جو فرنٹ والا گلا ہے وہ ڈھیلا نہ ہو جائے، لوز نہ ہو جائے فرنٹ سے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پر اب جب ہم نے موتی اٹیچ کی ہیں تو ہماری پلیٹس جو ہیں وہ کھڑی کھڑی ہو گئی ہیں کیونکہ دونوں پلیٹس کے درمیان میں ہم نے موتی لگا لیا ہے۔
اسی طرح کر کے میں اب یہاں پہ سارے موتی لگاؤں گی۔ یہ دیکھیں ہمارا کتنا خوبصورت فراک کا ڈیزائن جو ہے بن کر ریڈی ہو چکا ہے، بہت خوبصورت فراک بنی ہے۔ اس کی جو چنٹس آئی ہیں وہ گلے کے اندر آئی ہیں، اور چنٹس کے درمیان میں نے یہاں پہ موتی لگا دیا ہے۔